أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربنا زدنا علما اللهم فقهنا في الدين. سورہ احزاب کی آیت نمبر 45 احزاب کی. یا ایہا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا وبشر المؤمنین بان لهم من اللہ فضلا کبیرا. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے تمہیں بھیجا ہے گواہ بنا کر، بشارت دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر، اور اللہ کی اجازت سے اس کی طرف دعوت دینے والا بنا کر، اور روشن چراغ بنا کر. بشارت دے دو ان لوگوں کو جو تم پر ایمان لائے ہیں کہ ان کے لیے اللہ کی طرف سے بڑا فضل ہے. یعنی نبی کو گواہ بنانے کا مفہوم اپنے اندر بڑی وسعت رکھتا ہے، جس میں تین قسم کی شہادتیں شامل ہیں. ایک قولی شہادت، یعنی یہ کہ اللہ کا دین جو حقائق اور اصولوں پر مبنی ہے، نبی ان کی صداقت کا گواہ بن کر کھڑا ہو اور دنیا سے صاف صاف کہہ دے کہ وہی حق ہے اور ان کے خلاف جو کچھ ہے وہ باطل ہے. خدا کی ہستی، اس کی توحید، ملائکہ کا وجود، وحی کا نزول، حیات بعد الموت کا وقوع اور جنت اور دوزخ کا ظہور، خواہ دنیا کو کیسا ہی عجیب معلوم ہو، اور دنیا ان باتوں کے پیش کرنے والے کا مذاق اڑائے ایسا دیوانہ کہ مگر نبی کسی کی پرواہ کیے بغیر اٹھے اور ہاتھ پکار کر کہہ دے کہ یہ سب کچھ حقیقت ہے اور گمراہ ہے وہ لوگ جو اسے نہیں مانتے. دوسری عملی شہادت، یعنی یہ کہ نبی اپنی پوری زندگی میں اس مسلک کا عملاً مظاہرہ کرے جسے دنیا کے سامنے پیش کرنے کے لیے وہ اٹھائے. جس چیز کو برائی کہتا ہے اس کے ہر شائبے سے اس کی زندگی پاک ہو، جس چیز کو وہ بھلائی کہتا ہے اس کی اپنی سیرت میں وہ پوری شان کے ساتھ جلوہ گر ہو، جس چیز کو وہ فرض کہتا ہے اسے ادا کرنے میں سب سے بڑھ کر ہو، جس چیز کو وہ گناہ کہتا ہے اس سے بچنے میں کوئی اس کی برابری نہ کر سکے. ٹھیک ہے، اور اس کی ذات، اس کی تعلیم کا ایسا مجسم نمونہ ہو جسے دیکھ کر ہر شخص معلوم کر لے کہ جس دین کی طرف وہ دنیا کو بلا رہا ہے وہ کس معیار کا انسان بنانا چاہتا ہے. تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ نبی انبیاؤں کی زندگی جو تھی وہ پرفیکٹ اس لحاظ سے تھی جس لحاظ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو دنیا کو نمونہ بنا کر دکھانا تھا. کیونکہ ضروری ہے، ظاہر سی بات ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ جب ان کو بھیجتا تھا، ان کو پسند کرتا تھا. اللہ تعالیٰ کہتا ہے ہم نے مجتبیٰ کا مطلب اللہ نے ان کو پسند کیا. ٹھیک ہے نا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ان کی شخصیت کی تعمیر کر کے پھر ان کو پسند کیا اللہ تعالیٰ نے. اور تیسری اخروی شہادت، یعنی آخرت میں جب اللہ کی عدالت قائم ہو اس وقت نبی اس امر کی شہادت دے کہ جو پیغام اس کے سپرد کیا گیا تھا وہ اس نے بے کم و کاس لوگوں تک پہنچا دیا، اور ان کے سامنے اپنے قول و عمل سے حق واضح کر دینے میں اس نے کوئی کوتاہی نہیں کی. اسی شہادت پہ یہ فیصلہ کیا جائے گا کہ ماننے والے کس جزا کے اور نہ ماننے والے کس سزا کے مستحق ہیں. اس سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شہادت کے مقام پر کھڑا کر کے اللہ تعالیٰ نے کتنی بڑی ذمہ داری آپ پر ڈالی تھی، اور وہ کیسی عظیم شخصیت ہونی چاہیے جو اس مقام بلند پر کھڑی ہو سکے. ٹھیک ہے نا. اب ہم اس میں جو ہے قرآن کے اندر بھی بہت ساری جو آیتیں ہیں وہ اس کو شو کرتی ہیں کہ جس روز اللہ تمام رسولوں کو جمع کرے گا پھر پوچھے گا کہ تمہاری دعوت کا کیا جواب دیا گیا، تو وہ کہیں گے ہم کو کچھ خبر نہ تھی، تمام غیب کی باتوں کو جاننے والے آپ ہی ہیں. اور اسی سلسلے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق قرآن کہتا ہے کہ جب ان سے عیسائیوں کی گمراہی کے متعلق سوال ہوگا تو وہ عرض کریں گے میں جب تک ان کے درمیان تھا اس وقت تک ان پر گواہ تھا، جب آپ نے مجھے اٹھا لیا تو آپ ہی ان پر نگراں تھے. اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے آگے فرمایا ہے اور اے مسلمانوں اس طرح ہم نے تم کو ایک امت وسط بنایا تاکہ تم لوگوں پر گواہ ہو اور رسول تم پر گواہ ہو. سورہ نحل میں اللہ نے فرمایا اور جس روز ہم ہر امت میں انہی کے اندر سے گواہ اٹھا کریں گے جو ان پر گواہی دے گا، اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں ان لوگوں پر گواہ کی حیثیت سے لائیں گے. جیسے ہم نے ابھی جو پڑھا نا سورہ اعراف کے اندر کہ اس میں جو ہے بلند مقام پہ جو ہے کچھ لوگ کھڑے کیے جائیں گے، تو وہ اس کی جو انٹرپریٹیشن کرتے ہیں کہ وہ وہی لوگ ہوں گے جو اہل حق ہوں گے، جو گواہ کی حیثیت سے کھڑے کیے جائیں گے. ان کی اتنی جرت ہوگی کہ وہ جنت و جہنم کے لوگوں سے بات کر سکیں، انہیں مخاطب کر سکیں. ٹھیک ہے نا، ورنہ عام انسان مخاطب نہیں کر سکتا کہ جو جنت میں، جس کو بھی پتہ ہی نہیں ہے کہ مجھے جنت پہ جانا ہے کہ دوزخ میں جانا ہے. تو یہ اہل حق ہوں گے اور اللہ تعالیٰ یہی کہہ رہا ہے وہ گواہ بنیں گے، اور ان کے اوپر جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ گواہ بنیں گے.
تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے جو ہے یہاں پر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے ان کو روشن چراغ بنا کر بھیجا. یعنی یہاں بھی ایک عام مبلغ کی تبلیغ اور نبی کی تبلیغ کے درمیان وہی فرق ہے جس کی طرف اوپر اشارہ کیا گیا. دعوت اللہ تو ہر مبلغ دیتا ہے اور دے سکتا ہے، مگر وہ اللہ کی طرف سے اس کام پر معمور نہیں ہوتا. اس کے برعکس نبی اللہ کے اذن سے دعوت دینے کے لیے اٹھتا ہے. اس کی دعوت دلی تبلیغ نہیں ہے، بلکہ اس کے پیچھے بھی اس کے بھیجنے والے رب العالمین کی فرما روائی کا زور ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا. بشارت دے دو ان لوگوں کو جو تم پر ایمان لائے ہیں کہ ان کے لیے اللہ کی طرف سے بڑا فضل ہے. ٹھیک ہے. وہ جنتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے کہ نہ کسی آنکھ نے سنا نہ کسی کان کو اس کا پتہ. تو وہ جنتیں، وہ فضل جو اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو دے گا جو نبی کی دعوت پر جو ہے وہ ایمان لے کے آئیں گے. اور پھر اللہ تعالیٰ آگے فرما رہا ہے، اور نہ صرف آخرت میں ملے گا بلکہ دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ ان کو وہ فضل و شرف حاصل کرتا ہے. اور آج ہم دیکھتے ہیں کہ ان کافر و مشرکین کا نام لینا والا کوئی نہیں، لیکن ان صحابہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تو نام ہے ہی بلند، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ تمام صحابہ کرام جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پہ لبیک کہا، ان کا ساتھ دیا، کس طرح جو ہے تمام امت مسلمہ جو ہے ان کو فالو کرتی ہے. ٹھیک ہے نا. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی فرمایا تھا کہ میرے اور میرے صحابہ کا راستہ. اور آگے یہی فرمایا جا رہا ہے کہ ہرگز نہ دبو کفار و منافقین سے، کوئی پرواہ نہ کرو ان کی اذیت رسانی کی، اور بھروسہ کر لو اللہ پر. اللہ ہی اس کے لیے کافی ہے کہ آدمی اپنے معاملات اس کے سپرد کر دے. ٹھیک ہے نا. تو انسان کو جو ہے جب انسان اللہ کے پر بھروسہ کر لیتا ہے، اور دیکھیں کتنے بڑے بڑے واقعات تھے جو اللہ تعالیٰ نے جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے کروائے، کتنی رسومات کا خاتمہ کیا گیا. اور ظاہر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سے ڈر بھی رہے تھے کہ لوگ کیا کہیں گے. تو یہاں اللہ تعالیٰ جو ہے ان تمام باتوں کو کہہ رہا ہے کہ آپ ان کی پرواہ نہ کریں، جب اللہ آپ کے لیے کافی ہے تو اپنے معاملات جو آپ ان کے سپرد کر دیں. اب یہاں پر ایک آیت آئی ہوگی جو لوگوں نے پوچھا ہوگا سوال، تو اس میں اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ایک آیت سمجھے، اسی خطبے میں اللہ نے یہ آیت یہاں پہ ایڈ کر دی کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، جب تم مومن عورتوں سے نکاح کرو پھر انہیں ہاتھ لگانے سے پہلے طلاق دے دو، تو تمہاری طرف سے ان پر کوئی عدت لازم نہیں جس کے پورے ہونے کا تم مطالبہ کر سکو، لہٰذا انہیں کچھ مال دو اور بھلے طریقے سے رخصت کر دو. ٹھیک ہے نا. تو بیچ میں ظاہر سی بات ہے جب قرآن نازل ہو رہا تھا تو بیچ میں سوالات بھی آ جاتے تھے، تو اللہ تعالیٰ جو ہے اسی وقت سوال کے جواب بھی دے دیا کرتے تھے. تو ہو سکتا ہے اس دوران جو یہ سوال آیا ہو، اللہ تعالیٰ نے اسی وقت اس کا جواب دے دیا. اب آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے تمہارے لیے حلال کر دی تمہاری وہ بیویاں جن کے مہر تم نے ادا کیے ہیں، اور وہ عورتیں جو اللہ کی عطا کردہ لونڈیوں میں سے تمہاری ملکیت میں آئیں، اور تمہاری وہ چچا زاد اور پھوپھی زاد اور مامو زاد اور خالہ زاد بہنیں جنہوں نے تمہارے ساتھ ہجرت کی ہے، اور وہ مومن عورت جس نے اپنے آپ کو نبی کے لیے ہبہ کیا ہو، اگر نبی اسے نکاح میں لینا چاہے. یہ رعایت خالصتاً تمہارے لیے ہے، دوسرے مومنوں کے لیے نہیں ہے. ابھی ہم نے دیکھا نا پیچھے اللہ تعالیٰ نے کیسے معاملات کیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، کہ ان کا نکاح اللہ تعالیٰ نے خود کر دیا بغیر ایجاب و قبول کے، بغیر کسی وٹنس کے. وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نکاح 7 ہیونز پہ پڑھا دیا گیا. ٹھیک ہے نا. تو یونیک وہ میرج تھی جو حضرت زینب سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی ہوئی. اسی طرح میں نے آپ سے بتایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کے لیے شادیوں کی بھی کوئی چھوٹ نہیں تھی، اور اللہ تعالیٰ نے کہا تھا، اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ چھوڑ دیا تھا. اور اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بتا دیا کہ کون سی عورتیں ہیں جن سے تم شادی کر سکتے ہو. اور بعد میں اللہ نے یہ بھی بتا دیا اس کے علاوہ تمہیں عورتوں کا حسن کتنا ہی اپنے طرف اٹریکٹ کرے، تمہیں اس کے علاوہ کسی عورت سے شادی نہیں کرنی. تو وہ اللہ نے عورت کی کیٹیگری بتا دی کہ ہم نے حلال کر دی تمہاری وہ بیویاں جن کے مہر تم نے ادا کیے. یعنی وہ تمام خواتین جن سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت وہ تمام ازواج جو آپ کے نکاح میں تھیں اور آپ نے ان کے مہر ادا کرتے تھے. تو 5 کو ملا کے 5 بیویاں ہو گئی تھی نا. حضرت زینب کو ملا کے ویسے 4 تھیں، لیکن حضرت زینب کو ملا کے جو تھیں وہ 5 ہو گئی تھیں. اور وہ 4 نے تو کیا کہا تھا کہ جب ان کا خرچہ پورا نہیں ہو رہا تھا وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پریشان کر رہی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے جو ان کو تخیر کا معاملہ دیا تھا. تخیر کا معاملہ کیا تھا کہ ان کو طلاق کا حق دے دیا تھا خواتین کو، کہ اگر تم دنیا چاہتی ہو تو میں تمہیں دے دلا کے کچھ رخصت کر دیتا ہوں، لیکن تم اللہ اور آخرت چاہتی ہو تو پھر تم جو ہو میرے ساتھ رہ سکتی ہو. تو انہوں نے پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ رہنا پسند کیا. ٹھیک ہے نا. تو وہ تو آپ سے آپ جو ہیں وہ آپ کی نکاح میں تھیں. اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ عورتیں،
ٹھیک ہے نا، جو اللہ کی عطا کردہ لونڈیوں میں استعمال، یعنی لونڈیوں پہ پابندی نہیں تھی، یعنی وہ خواتین جو جنگوں میں قید ہو کے آتی تھیں، اوزار اس زمانے کا ایک رسم تھی، اور آہستہ آہستہ اللہ تعالیٰ نے اس رسم کو ختم کیا، ٹھیک ہے نا، تو وہ ان لونڈیوں کی جو ان سے جو ہے بالکل اسی طریقے سے بغیر شادی کیے بھی ان سے وہ، کیونکہ وہ ملکیت ہوتی تھی، جیسے کہ جائیداد ملکیت ہوتی ہے، اس زمانے میں وہ خواتین جو تھیں وہ ملکیت پہ آتی تھیں، اور ان سے بغیر نکاح جو ہے ان سے اسی طرح کا تعلق پیدا کیا جا سکتا تھا جس طرح اپنی ان عورتوں سے جو محسنات تھیں اور جن سے جو ہے وہ جن کے مہر دیے جاتے تھے، تو ان کی اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اجازت دی تھی۔ اس کے علاوہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے، اور چچا زاد اور پھوپھی زاد اور مامو زاد خالہ زاد بہنیں، ان میں آپ کی پھوپھی زاد بہن تھی ام حبیبہ، جن سے آپ نے پھر نکاح کیا تھا ہجرت کے 5ویں سال، میرے خیال ہے، ام حبیبہ سے، جو ابو سفیان کی بیٹی تھی، آپ نے ان سے نکاح کیا، اور اس کے بعد سے پھر ابو سفیان جو تھا آپ کے مقابلے میں، حالانکہ اسلام اس نے قبول نہیں کیا تھا، لیکن پھر وہ اس کے بعد پھر وہ آپ کے مقابلے پر نہیں آیا، ٹھیک ہے، اور وہ مومن عورت جس نے اپنے آپ کو نبی کے لیے ہبا کیا ہو، اگر نبی اسے نکاح میں لینا چاہیں، یعنی اس میں جو ہے لونڈیوں میں یہ بتایا کہ میں جو ہے غزوہ بنی قریظہ کی حضرت ریحانہ، غزوہ بنی مستلق کی حضرت جویریہ، غزوہ خیبر کی صفیہ، اور بقوقہ سے مصر کی بھیجی ماریہ قبطیہ کو اپنے لیے جو ہے مخصوص فرمایا۔ ان میں سے مقدم الذکر 3 کو آپ نے آزاد کر کے ان سے نکاح کیا تھا، لیکن حضرت ماریہ سے بربنائے ملک یمین تمتع فرمایا، ان کے بارے میں یہ ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو آزاد کر کے ان سے نکاح کیا ہو، ٹھیک ہے؟ اور آپ کی چچا زاد مامو زاد میں آپ نے حضرت ام حبیبہ سے نکاح فرمایا، ٹھیک ہے، اور اس میں یہ بھی ہے کہ یہ صراحت بھی ہے کہ چچا، ماموں، پھوپھی اور خالہ کی بیٹیاں ایک مسلمان کے لیے حلال ہیں، ٹھیک ہے نا۔ کزن میرج جو یہاں پر بڑا اس کا ایشو اٹھایا جاتا ہے کہ کزن میرج نہیں، لیکن یہ کہ اللہ تعالیٰ نے یہ رشتے حلال کیے ہیں۔ اچھا، اب یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو رشتے حلال کیے ہیں، عیسائیوں نے اور یہودیوں نے کس طریقے سے ان کے اوپر وہ کیا کہ عیسائیوں کی یہاں کسی ایسی عورت سے نکاح نہیں ہو سکتا جس سے 7 پشت تک مرد کا نسب ملتا ہو، ٹھیک ہے، یہ مطلب 7 پشت تک کوئی اگر رشتہ داری ہے تو اس کا نکاح مرد سے نہیں ہوگا۔ اور یہودیوں میں کیا تھا، یہودیوں میں اتنا زیادہ جو تھی وہ تھی کہ ان کے یہاں سگی بھانجی اور بھتیجے سے نکاح تک جائز تھا، وہاں 7 پشت تک نکاح جائز نہیں تھا، کوئی رشتہ داری نکل آئے، اور یہاں پر یہ تھا کہ سگی بھانجی اور سگی بھتیجی، اسلام نے جو تھی ایک درمیانی اعتدال کی راہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے نکاح میں رکھی۔ اچھا، وہ مومن عورت جو اپنے آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہبا کرے، یعنی بلا مہر اپنے آپ کو حضور کے نکاح میں دینے کے لیے تیار ہو، اور حضور اسے قبول کرنا پسند فرمائے، اس اجازت کی بنا پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شوال 7 ہجری میں حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا کو اپنی زوجیت میں لیا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پسند نہ کیا کہ مہر کے بغیر ان کے ہبہ سے فائدہ اٹھائیں، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی کسی خواہش و مطالبے کے بغیر ان کو مہر عطا فرمایا، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ، یہ حکم جو تھا وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تھا، اور اس کا ظاہر مقصد تھا، ہم یہ دیکھتے ہیں کیونکہ اب یہ باتیں کہ اتنی خواتین سے شادی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی، ٹھیک ہے نا، تو اس کے اوپر باتیں بنتی ہیں، اور یہ اللہ کا حکم تھا، اور جب اللہ کا حکم ہوتا ہے تو ظاہر سی بات ہے اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی کچھ نہیں کر سکتے تھے، اور یہ ساری شادیاں آپ نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے کی۔ اور ہم یہ دیکھتے ہیں شروع میں جب آپ کی شادی ہوئی، آپ نے حضرت خدیجہ سے شادی کی، آپ کی عمر اس وقت 25 سال تھی، اور حضرت خدیجہ کی سے آپ نے جب شادی کی، ان کی عمر حضرت خدیجہ کی 40 سال تھی، اور وہ بیوہ تھیں، 2 مردوں سے ان کی وہ ہو چکی تھی، یعنی کہ وہ 2 مردوں سے ہو کے دونوں کا ہی انتقال ہو چکا تھا، تیسرے جو تھے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت اتنی جوانی میں، ٹھیک ہے نا، اس طرح شادی کی، اور پھر 25 سال آپ نے حضرت خدیجہ کے ساتھ گزارے، اور اس وقت آپ نے کسی اور عورت سے شادی نہیں کی، حالانکہ آپ کو نبوت بھی مل چکی تھی، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو کوئی اس کا حکم بھی نہیں دیا تھا، تو ریزن سمجھنی چاہیے، اور دیکھیں وہ ان سے عمر بھی بڑی تھی۔ اس کے بعد بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت خدیجہ کا انتقال ہو گیا، اس کے بعد بھی حضرت سودا سے آپ نے جو ہے نکاح کیا، اور وہ بھی آپ سے عمر میں کئی گنا بڑی تھی، کافی بڑی تھی آپ سے عمر میں۔ کیوں آپ نے ان سے نکاح کیا تھا کہ ظاہر آپ کی بچیاں چھوٹی تھیں، بچے جب حضرت خدیجہ کا انتقال ہوا تو بچے اتنے بڑے نہیں تھے، ٹھیک ہے نا، تو ان کی دیکھ بھال کے لیے جو پھر حضرت سودا سے، تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شادیوں کا مقصد جو یہ نہیں تھا کہ آپ کی کوئی نعوذ باللہ آپ کو اپنی نفسانی تسکین کے لیے جو ہے شادیاں کرنی تھی،
اللہ تعالیٰ کا اس کے پیچھے جو تھا ایک بہت بڑا جو تھا وہ ریزن تھا، ٹھیک ہے؟ ایک تو یہ کہ جب آپ نے جو تھی رشتہ داریاں مضبوط کرنی تھی، آپ نے حضرت ابو بکر کی بیٹی سے اور حضرت عمر کی بیٹی سے جو ہے وہ آپ نے دونوں سے شادی کی، اور آپ نے جو ہے ان سے جو ہے اپنی دوستی جو ہے استوار کی، مضبوط کی۔ رشتہ داروں سے شادی کی تو آپ نے جو ہے اپنی رشتہ داریوں کو استوار کیا۔ اسی طریقے سے یہود یا عیسائیوں میں سے جو ہے ان کو مسلمان کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اہل کتاب سے بھی اگر شادی کی تو ان کو مسلمان کر کے شادی کی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل کتاب سے جو ہے ایسے شادی نہیں کرلی کہ ان کو مسلمان نہ کیا ہو، ان کو پہلے ان کو آفر کی، ایمان پیش کیا، انہوں نے قبول کیا، تب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور وہ جو تھی 2 قبیلوں کی سرداروں کی بیٹیاں تھیں، ان میں جو تھیں ایک حضرت صفیہ تھی اور ایک کا مجھے نام یاد نہیں آ رہا، تو آپ نے ان دونوں سے شادیاں کی ان کو مسلمان کر کے۔ تو اس سے یہ ہوا کہ پھر یہودیوں کی قبائلوں میں اور عیسائیوں کی قبائلیوں میں ٹھنڈ پڑ گئی، یعنی پھر جب وہ ان کے یہاں یہ طریقہ کار تھا کہ جب وہ کوئی ان کا داماد بن جاتا تھا تو وہ پھر اس سے جو ہے جنگ اور اس طرح کی چیزیں جو ہے وہ نہیں کیا کرتے تھے۔ تو اب یہ دیکھتے ہیں کہ اس کے پیچھے ہمیں مقصد نظر آتے ہیں، جس مقصد کے تحت آپ نے جو ہے وہ جو شادی کی، اور ایک وقت میں آپ کے پاس جو ہے وہ میرے خیال سے 4 یا 5 بیوی سے زیادہ جو تھی بیویاں نہیں تھیں ایک وقت کے اندر۔ یہ نہیں ہوا کہ پوری 11 یا 12 بیویاں ایک وقت میں ہوں، تو کم سے کم مطلب یہ کہ ظاہر کسی بیوی کا انتقال ہو گیا، اس کے بعد جو اس طریقے سے آپ کے پاس اس لحاظ سے رہیں۔ اچھا اب یہ دیکھیں، پھر اللہ تعالیٰ یہ بھی کہہ رہا ہے کہ یہ وہ مصلحت ہے جس کی بنا پر اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عام قاعدے سے مستثنیٰ فرمایا، تنگی نہ رہے ہم کو، ٹھیک ہے نا، آپ کے اوپر تنگی نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ تو ہم کو معلوم ہے کہ عام مومنوں پر ان کی بیویوں اور لونڈیوں کے بارے ہم نے کیا حدود عائد کی ہیں، یعنی ان پہ 4 بیویوں سے زیادہ وہ شادی نہیں کر سکتے۔ تمہیں ان حدود سے ہم نے اس لیے مستثنیٰ کیا تاکہ تمہارے اوپر کوئی تنگی نہ رہے، ٹھیک ہے؟ اور اللہ غفور الرحیم ہے، تم کو اختیار دیا جاتا ہے کہ اپنی بیویوں میں سے جس کو چاہو اپنے سے الگ رکھو، جسے چاہو اپنے ساتھ رکھو، اور جسے چاہو الگ رکھنے کے پاس اپنے پاس بلا لو، اس معاملے میں تم پر کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ اس طرح زیادہ متوقع ہے کہ ان کی آنکھیں ٹھنڈی رہیں گی، وہ رنجیدہ نہ ہوں گی، اور جو کچھ بھی تم ان کو دو گے اس پر وہ سب راضی رہیں گی۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے تب مردوں کے ساتھ، دوسرے مردوں کے ساتھ تو یہ نا کہ خواتین کے ساتھ وہ عدل کریں گے، انصاف کریں گے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ہر چیز سے مستثنیٰ قرار دے دیا۔ آپ کی مرضی ہے کسی کو اپنے پاس رکھیں، کسی کے پاس جائیں نہ جائیں، لیکن آپ نے شادی کی ہے۔ لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر ایک اور جو ان کی ازواج تھی سب کا حق پورا کیا۔ ایسا نہیں ہوتا تھا کہ جس عورت کی باری مقرر ہو، جس ازواج کی باری مقرر ہو، آپ اس وقت جو ہے کسی دوسری ازواج کے پاس چلے جائیں، ایسا نہیں ہوا۔ آپ اللہ کے نے آپ کو ساری مطلب وہ دے دی تھی، اس کے باوجود آپ نے جو ہے پورا جو ہے اپنی ازواج کے ساتھ جو تھا وہ انصاف کیا۔ اچھا، یہ جو اللہ تعالیٰ کا تنگی نہ رہے، یہ وہ مصلحت جس کی بنا پر اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عام قاعدے سے مستثنیٰ فرمایا۔ تنگی نہ رہے کا مطلب یہ نہیں کہ نعوذ باللہ آپ کی خواہشات نفسانی بڑھ گئی تھیں، اس لیے آپ کو بہت سی بیویاں کرنے کی اجازت دی گئی تاکہ آپ صرف 4 بیویوں تک محدود رہنے میں تنگی محسوس نہ فرمائیں، ٹھیک ہے نا؟ اور اس میں بھی یہ کہ حضور کے سپر جو کام کیا گیا تھا وہ یہ تھا کہ آپ ایک ان گڑھ قوم کو جو اسلامی نقطہ نظر سے ہی نہیں بلکہ عام تہذیب و تمدن کے نقطہ نظر سے بھی ناتراشیدہ تھی، ہر شعبہ زندگی میں تعلیم و تربیت دے کر ایک اعلیٰ درجے کی مہذب و شائستہ اور پاکیزہ قوم بنائے۔ اس غرض کے لیے صرف مردوں کو تربیت دینا کافی نہ تھا، بلکہ عورتوں کی تربیت بھی اتنی ہی ضروری تھی، مگر جو اصول تمدن اور تہذیب سکھانے کے لیے آپ معمور کیے گئے تھے ان کی رو سے مردوں اور عورتوں کا آزادانہ اختلاط ممنوع تھا، اور اس قاعدے کو توڑے بغیر آپ کے لیے عورتوں کو براہ راست خود تربیت دینا ممکن نہ تھا۔ اس بنا پر عورتوں میں کام کرنے کی صرف یہی ایک صورت آپ کے لیے ممکن تھی کہ مختلف عمروں اور ذہنی صلاحیتوں کی متعدد خواتین سے آپ نکاح کریں، ان کو براہ راست خود تعلیم تربیت دے کر اپنی مدد کے لیے تیار کریں، پھر ان سے شہری اور بدوی اور جوان اور ادھیڑ اور بری ہر قسم کی عورتوں کو دین سکھانے اور اخلاق و تہذیب کے نئے اصول سمجھانے کا کام لیں۔ یہ مقصد تھا جس کے تحت اللہ تعالیٰ نے آپ کو اور آپ یہ دیکھیں کہ صرف حضرت عائشہ ایسی تھیں جو کنواری تھیں، باقی ساری جو خواتین جن سے آپ کا نکاح ہوا وہ سب جو تھیں یا تو وڈو تھیں اس طرح کا، یا جن کا شوہر سے طلاق ہو گئی، یا پھر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جنہوں نے ہجرت کر لی تو ہجرت کرنے سے جو تھا جو شوہر کافر تھا وہ ادھر ہی رہ گیا مکے میں، تو ہجرت کر کے آ گئی، انہوں نے اپنے آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہبا کر لیا، تو اس طرح کی خواتین تھی، ٹھیک ہے نا؟ تو انسان ہمیں جو ہے جب کوئی ہم سے اس موضوع پہ بات کرے تو ہمیں ریزن پتا ہو کہ کیا وجوہات تھی،
اور پھر یہ کہ یہ اللہ کا حکم تھا. سب سے بڑی بات جب انسان کہہ دینا کہ یہ اللہ کا حکم ہے، اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی کچھ نہیں کر سکتے تھے، تو یہ اللہ کا حکم تھا. اور ہر معاملے میں جو ہے اللہ تعالیٰ نے نبی کو اور اپنے عام لوگوں سے جو ہے وہ ڈفرینٹ احکام دیے کچھ معاملات میں. اس کے علاوہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سپرد یہ خدمت بھی کی گئی تھی کہ پرانے جاہلی نظام زندگی کو ختم کر کے اس کی جگہ اسلامی نظام زندگی عملاً قائم کر دیں. اس خدمت کی انجام دہی میں جاہلی نظام کے علمبردار سے جنگ ناگزیر تھی، اور یہ کشمکش ایک ایسے ملک میں پیش آ رہی تھی جہاں قبائلی طرز زندگی اپنی مخصوص روایات کے ساتھ رائج تھا. ان حالات میں دوسری تدابیر کے ساتھ آپ کے لیے یہ بھی ضروری تھا کہ آپ مختلف خاندانوں میں نکاح کر کے بہت سے دوستیوں کو پختہ اور بہت سی عداوتوں کو ختم کر دیں. چنانچہ جن خواتین سے آپ نے شادیاں کی ان کے ذاتی اوصاف کے علاوہ ان کے انتخاب میں یہ مصلحت بھی کم و بیش شامل تھی. جیسے میں نے آپ کو بتا دیا کہ حضرت عائشہ حضرت حفصہ کے ساتھ نکاح کر کے آپ نے حضرت ابوبکر اور حضرت عمر کے ساتھ اپنے تعلقات کو اور مستحکم کیا. حضرت ام سلمہ اس خاندان کی بیٹی تھی جس سے ابو جہل اور خالد بن ولید کا تعلق تھا، ٹھیک ہے، اور حضرت ام حبیبہ ابو سفیان کی بیٹی تھی. ان شادیوں نے بڑی حد تک ان خاندانوں کی دشمنی کا زور توڑ دیا، بلکہ ام حبیبہ کے ساتھ حضور کا نکاح ہونے کے بعد تو ابو سفیان پھر کبھی حضور کے مقابلے پر نہ آیا. حضرت صفیہ اور ریحانہ یہودی خاندانوں سے تھی. انہیں آزاد کر کے جب حضور نے ان سے نکاح کیے تو آپ کے خلاف یہودوں کی سرگرمیاں ٹھنڈی پڑ گئیں، کیونکہ اس زمانے کی عربی روایات کے مطابق جس شخص سے کسی قبیلے کی بیٹی بیائی جاتی تھی وہ صرف لڑکی کے خاندان کا ہی نہیں پورے قبیلے کا داماد سمجھا جاتا تھا. یہ مصلحتیں اس بات کی متقاضی تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نکاح کے معاملے میں کوئی تنگی باقی نہ رکھی جائے، تاکہ جو کار عظیم آپ کے سپرد کیا گیا تھا اس کی ضروریات کے لحاظ سے آپ جتنے نکاح کرنا چاہیں کر لیں. ٹھیک ہے، یہ تھا اصل مقصد. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے بتا دیا. اچھا، اور پھر اس کے بعد یہ ہے 91. ہاں، اس آیت سے جو کہا ہے نا کہ آنکھیں ٹھنڈی رہیں اور رنجیدہ نہ ہوں، جس کے ساتھ تم چاہو جیسا سلوک کرو، مطلب ان کو رکھو اپنے پاس یا نہ بلاؤ. تو یہاں اس آیت سے مقصود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خانگی زندگی کی الجھنوں سے نجات دلانا تھا، تاکہ آپ پورے سکون کے ساتھ اپنا کام کر سکیں. جب اللہ تعالیٰ نے صاف الفاظ میں حضور کو پورے اختیار دے دیے کہ ازواج مطہرات میں سے جس کے ساتھ جو برتاؤ چاہیں کریں، تو اس بات کا کوئی امکان نہ رہا کہ یہ مومن خواتین آپ کو کسی طرح پریشان کرتی یا آپس میں مسابقت اور رقابت کے جھگڑے پیدا کر کے آپ کے لیے الجھنیں پیدا کرتی. اور یہ کچھ معاملات ہوئے بھی تو نبی اللہ تعالیٰ نے قرآن میں جو ہے وہ کیا ہے. سورہ ممتحنہ ہے شاید، اس کے اندر بھی ایک جو واقعات آئے ہیں ہم بتائیں گے کہ نبی اللہ تعالیٰ نے فوراً جو ہے تنبیہ کی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کو، اگر انہوں نے کس طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پریشان کرنے کی کوشش کی ہے. تو ظاہر سوکنیں تھیں اور کوئی نہ کوئی معاملہ اٹھ پڑتا تھا، ظاہر سی بات ہے وہ بھی انسان تھی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو تنبیہ کی اس معاملے پہ. اللہ جانتا ہے جو کچھ تم لوگوں کے دلوں میں ہے، اور اللہ علیم اور حلیم ہے. بے شک اس کے بعد تمہارے لیے دوسری عورتیں حلال نہیں، اور نہ اس کی اجازت ہے کہ ان کی جگہ اور بیویاں لے آؤ، خواہ ان کا حسن تمہیں کتنا ہی پسند ہو. البتہ لونڈیوں کی تمہیں اجازت ہے، اللہ ہر چیز پر نگراں ہے. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، نبی کے گھروں میں بلا اجازت نہ چلے آئے کرو. یہ اس حکم حام کی تمہید ہے جو تقریباً 1 سال کے بعد سورہ نور کی آیت 27 میں دیا گیا، جو ہم نے پڑھا نا کہ آپ اپنے دوستوں کے گھروں سے کھا سکتے ہیں، اجازت لے کے آیا کریں. تو اس سے ریلیٹڈ یہاں پر پہلے اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ ایک ہلکا سا وہ دیا، اور وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے پورا ڈیٹیل دی ہے. نبی کے گھروں میں بلا اجازت چلے نہ آیا کرو، نہ کھانے کا وقت تاکتے رہو. ہاں، اگر تمہیں کھانے پر بلایا جائے تو ضرور آؤ، مگر جب کھانا کھا لو تو منتشر ہو جاؤ، باتیں کرنے میں نہ لگے رہو. یہ ایک اور خراب عادت کی اصلاح ہے. بعض لوگ کھانے کی دعوت میں بلائے جاتے ہیں تو کھانے سے فارغ ہو جانے کے بعد دھرنا مار کر بیٹھ جاتے ہیں اور آپس میں گفتگو کا ایسا سلسلہ چھیڑ دیتے ہیں جو کسی طرح ختم ہونے میں نہیں آتا. انہیں اس بات کی پرواہ نہیں ہوتی کہ صاحب خانہ اور گھر کے لوگوں سے کیا زحمت ہوتی ہے. ناشائستہ لوگ اپنی اس عادت سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی تنگ کرتے رہتے تھے، اور آپ اپنے کریمانہ اخلاق کی وجہ سے اس کو برداشت کرتے تھے. یہ الگ بات ہے کہ جو گھر والے وہ خود ہی کہیں کہ نہیں آپ لوگ بیٹھ جائیں. ہوتا ہے نا، ہم لوگ دوستوں کے یہاں جاتے ہیں، بیٹھتے ہیں دوستوں کے یہاں دعوت میں، تو وہ دوست سے خود کہتی ہے نہیں اچھا لگ رہا ہے آپ بیٹھ جائیں، وہ الگ بات ہے. لیکن اگر ایک جو ہے بلا لیا جائے اور پھر ایک وقت دے دیا جائے کہ اس کے بعد جو ہے آپ نے چلے جانا ہے، تو پھر انسان جو ہے طریقے سے اس جگہ سے چلا جائے، تکلیف نہ دے. ٹھیک ہے نا، یہ اللہ کا ٹھہرایا ہوا طریقہ ہے، اور ہم دیکھیں تو اس میں آسانیاں ہی ہیں ہمارے لیے. اس میں کوئی بری بات نہیں ہے، آسانیاں ہی ہے کہ ایک
اور پھر خاتون خانہ جو ہوتی ہیں ظاہر ہے وہ پکا کے کر کے واقعی وہ اتنا تھک چکی ہوتی ہیں، جب وہ دعوت کرتی ہیں تو ایک سرٹن لمحے تک تو وہ برداشت کرتی ہیں، لیکن اس کے بعد ان کے لیے بھی اس کو جو ہے برداشت کرنا مشکل ہو رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو آخرکار حضرت اس میں اچھا یہاں یہ بات کیوں کی گئی کہ ناشائستہ لوگ اپنی اس عادت سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی تنگ کرتے رہتے تھے، اور آپ اپنے اخلاق کریمانہ کی وجہ سے اس کو برداشت کرتے تھے۔ ظاہر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کتنی مصروف زندگی تھی، ایک ایک لمحہ آپ کا قیمتی تھا، ٹھیک ہے نا۔ تو آخرکار حضرت زینب کے ولیمے کے روز یہ حرکت اذیت رسانی کی حد سے گزر گئی۔ حضور کے خادم حضرت انس بن مالک کی روایت ہے کہ رات کے وقت ولیمے کی دعوت تھی، عام لوگ تو کھانے سے فارغ ہو کر رخصت ہو گئے، مگر 2-3 ہزار بیٹھ کر باتیں کرنے میں لگ گئے۔ تنگ آ کر حضور اٹھے اور ازواج مطہرات کے یہاں ایک چکر لگایا، واپس تشریف لائے تو دیکھا کہ وہ حضرات بیٹھے ہوئے ہیں، آپ پھر پلٹ گئے اور حضرت عائشہ کے حجرے میں جا بیٹھے۔ اچھی خاصی رات گزر جانے پر جب آپ کو معلوم ہوا کہ وہ چلے گئے ہیں، تب آپ حضرت زینب کے مکان میں تشریف لائے۔ اس کے بعد ناگزیر ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ خود ان بری عادات پر لوگوں کو متنبہ فرمائے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہاں پر یہ بات ہے، تمہاری یہ حرکتیں نبی کو تکلیف دیتی ہیں، مگر وہ شرم کی وجہ سے کچھ نہیں کہتے، اور اللہ حق بات کہنے میں نہیں شرماتا۔ یعنی اللہ تعالیٰ جو ہے، جو بات بھی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کسی بات پہ تنبیہ کی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس میں کوئی لگاؤ والی بات نہیں کی، ڈائریکٹ کی ہے۔ اسی طرح اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج سے بات کی ہے تو کیا ہے کہ اگر تم کسی غلط حرکت کا ارتکاب کرو گی تو تمہیں اس کی دوہری سزا دی جائے گی، اور اگر تم اچھا کام کرو گے تو تمہیں دوہری اجر دیا جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ لگی لپٹی بات نہیں کہتے، اللہ تعالیٰ جو ہے بالکل دو ٹوک بات کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ یہ تو انسان ہے، جو ہم انسان ہے جو مصلحت پر مبنی باتیں کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا، ہمارے اندر تکلفات ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہر اس سے پاک ہے کہ وہ تکلف سے بات کرے یا اس طریقے سے۔ قرآن کا مقصد بیان کرنے کا وہ ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ جو ہے بالکل صحیح بات کرے، حق بات کرے، اور اللہ حق بات کہنے میں نہیں شرماتا۔ نبی کی بیویوں سے اگر تمہیں کچھ مانگنا ہو تو پردے کے پیچھے سے مانگا کرو، یہ تمہارے اور ان کے دلوں کی پاکیز کے لیے زیادہ مناسب طریقہ ہے۔ تمہارے لیے یہ ہرگز جائز نہیں کہ اللہ کے رسول کو تکلیف دو، ٹھیک ہے نا۔ اب یہاں پہ ہم پورے پیچھے پڑ چکے ہیں کہ ان سے دبی آواز کے ساتھ بات نہ کرو، کسی سے بند سور کے نہ نکلو، جیسے ٹک کر گھروں میں رو، یہ ہم پورا پڑ چکے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اب یہاں پر اللہ تعالیٰ نے پوری ایک جو اپنا سلسلہ جاری رکھا، اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ اس کی کنٹینیوشن میں یہ بات کر رہا ہے کہ اب جو ہے اب تمہیں جو بھی مانگنا ہو ان سے جو ہے تمہارا معاملہ جو ہے پردے کے پیچھے سے ہوگا، کوئی بات بھی کرنی ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ وہ عام عورتوں کی طرح نہیں ہے۔ اگر ہمارا معاملہ جو ہے وہ ڈیفرنٹ ہے، ہم آگے آگے بھی جا رہے، ہمیں بھی منع کیا گیا، ہم بھی مطلب کوشش کریں گے تو اچھی طرح لپوٹ کے آئیں۔ کوئی مرد اگر باہر آگے آئے، ہمیں اس سے بات بھی کرنی ہے تو ہمارے سر پر دوپٹہ ہو، ہمارے سینے پہ دوپٹہ ہو، طریقے سے ہمارے ظاہر ہے ایک طریقہ ہے، لیکن نبی کی بیویوں سے کہا گیا کہ وہ پردے کے پیچھے سے انہیں کوئی بات بھی کرنی ہے، کیونکہ اس زمانے میں نے آپ کو بتایا کہ بہت زیادہ جو منافقین نے جو تھا طوفان اٹھایا ہوا تھا، اور اس کی گھر کی زد میں جو نہ صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات آ رہی تھی، بلکہ صحابہ کرام کے گھر بھی جو ہے سے محفوظ نہیں تھے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ خاص طور پہ حکم دیا، اور یہی آیت ہے جس کو آیت حجاب کہا جاتا ہے۔ بخاری میں حضرت انس بن مالک کی روایت ہے کہ حضرت عمر اس آیت کے نزول سے پہلے متعدد مرتبہ حضور سے عرض کر چکے تھے کہ یا رسول اللہ، آپ کیا بھلے اور برے سبھی قسم کے لوگ آتے ہیں، جب تک پردے کی آیات نہیں تھی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں لوگوں کا آنا جانا رہتا تھا، کاش آپ اپنی ازواج مطہرات کو پردہ کرنے کا حکم دے دیتے۔ ایک اور روایت میں ہے کہ ایک مرتبہ حضرت عمر نے ازواج رسول سے کہا، اگر آپ کے حق میں میری بات مانی جائے تو کبھی میری نگاہیں آپ کو نہ دیکھیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ قانون سازی میں خود مختار نہ تھے، اس لیے آپ اشارہ الہی کے منتظر رہے۔ آخر کار یہ حکم آ گیا کہ محرم مردوں کے سوا، جیسے کہ آگے آیت میں آ رہا ہے، کوئی مرد حضور کے گھر میں نہ آئے، اور جس کو بھی خواتین سے کوئی کام ہو وہ پردے کے پیچھے سے بات کرے۔ اس حکم کے بعد ازواج مطہرات کے گھروں میں دروازوں پر پردے لٹکا دیے گئے، اور ظاہر عام خواتین بھی ان کو فالو کرتی تھی۔ اور چونکہ حضور کا گھر تمام مسلمانوں کے لیے نمونہ کا گھر تھا، اس لیے تمام مسلمانوں نے بھی اس کو فالو کیا، ان کے گھروں میں بھی جو ہے پردے لٹک گئے۔ اچھا، تمہارے لیے جائز ہرگز یہ ہرگز جائز نہیں کہ اللہ کے رسول کو تکلیف دو، ٹھیک ہے نا۔ تکلیف کس طرح سے دینا، یہ اشارہ ہے ان الزام تراشیوں کی طرف جو اس زمانے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کی جا رہی تھی، اور کفار و منافقین کے ساتھ بعض ضعیف الایمان مسلمان بھی ان میں حصہ لینے لگے تھے، ٹھیک ہے نا۔ کہ وہ کتنا بڑا معاملہ ہوا تھا، شادی جو کی حضرت زینب سے، تو ایک طوفان اٹھا ہوا تھا، ٹھیک ہے۔ تو اسی پہ اللہ تعالیٰ یہاں پہ کہہ رہے ہیں، اور نہ یہ جائز ہے کہ ان کے بعد ان کی بیویوں سے نکاح کرو، اللہ کے نزدیک بہت بڑا گناہ ہے۔
جب بھی اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ ان کی جو نبی کی جو ازواج ہیں وہ امہات المومنین ہیں، وہ تمہارے مردوں کی مائیں ہیں۔ تم خواہ کوئی بات ظاہر کرو یا چھپاؤ، اللہ کو ہر بات کا علم ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو اب انسان جو کچھ بھی، چاہے وہ مومنین سوچ رہے ہوں، چاہے وہ منافقین سوچ رہے ہوں کہ ان کے دل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اور صحابہ کے بارے میں جو بھی یا دین اسلام سے ریلیٹڈ جو بھی ان کے بارے میں شکوک پیدا ہو رہے ہوں، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ہم سب چیزوں کو جان رہے ہیں۔ ازواج نبی کے لیے اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے کہ ان کے باپ، ان کے بیٹے، ان کے بھائی، ان کے بھتیجے، ان کے بھانجے، ان کے میل جول کی عورتیں اور ان کے مملوک گھروں میں آئے۔ اے عورتوں، تمہیں اللہ کی فرمانی سے پرہیز کرنا چاہیے، اللہ ہر چیز پر نگاہ رکھتا ہے۔ آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ سورہ احزاب میں اللہ بار بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں سے مخاطب ہے، اور جب ہم نے سورہ نور پڑھی، ٹھیک ہے نا، اس میں بھی ایٹیکیٹس بتائے گئے ہیں، کس طرح سے ملنا ہے، کس طرح سے نکلنا ہے، کس طرح زیب و زینت کرنا ہے، کس کو دکھانی ہے، کس کو نہیں دکھانی، سب کچھ اللہ تعالیٰ نے قصد بصر کا حکم دیا ہے کہ نظریں نیچے رکھنی ہے، یعنی آنکھوں میں حیا ہونی چاہیے، یہ نہیں کہ ہر وقت نیچے ہی نظر رہے، انسان اگر مرد سے بات بھی کر رہا ہے تو اس کی آنکھوں میں حیا ہو، جیسے جس طرح بات کرنی چاہیے، مطلب دل کا کوئی خراب آدمی اس سے کوئی غلط مطلب نہ لے۔ تو وہاں پہ جو ہے عام لوگوں کے جو طریقہ کار ہے ان سورہ نور کے اندر بتائے گئے ہیں، اور اس کے اندر جو طریقے جو بتایا گیا ہے وہ خاص طور پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کو کر کے، اس میں یہ کہ ان ظاہر ایسی چیزیں تھیں کہ اس میں مسلمان خواتین نے بھی کرنا چاہیے، کہ ظاہر دبی زبان سے ہمیں بھی بات نہیں کرنا چاہیے، ٹھیک ہے، جو ہے طریقے سے نکلنا چاہیے مردوں کے سامنے، یا باہر نکلنا ہے تو طریقے سے نکلنا چاہیے، ٹھیک ہے، تو یہ تمام چیزیں جو ہے ہمیں بھی کرنی ہے، لیکن خاص طور پہ کیوں، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو کیوں کہا تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ اگر تم سے ذرا سی بھی کوتاہی ہوگی تو اس کی دوہری سزا ہے، ٹھیک ہے، اور اچھا کام ہوگا تو دوہرا آ جائے، تو اس لحاظ سے وہ عام عورتوں کی طرح نہیں ہے، تو ان کو بہت دیکھ بھال کے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے بہت شریعت کے جو قوانین تھے ان کے لیے بہت زیادہ سخت تھے اسی لحاظ سے۔ تو اب ان کے ساتھ یہ بھی معاملہ ہو گیا کہ ان کے باپ، ان کے بیٹے، اور جس طرح عام لوگوں کے ساتھ جو ہے اللہ تعالیٰ نے سورہ نور میں دیا ہے، وہی معاملہ یہاں بھی ہے نا، کہ بیٹے اور جتنے بھی رشتے ہیں وہ تمام کے تمام جو بلڈ ریلیٹڈ، یعنی بلڈ ریلیشن ہے ساری، تو جو بلڈ ریلیشن جتنا بھی ہوگا وہ تمام رشتے جو ہیں وہ حلال ہوں گے۔ اور پھر میل جول کی عورتیں ہیں، ظاہر ان سے بھی پردہ نہیں ہوتا، مملوک جو ہیں، جو لونڈی غلام ہیں، تو یہ تمام لوگ ان سے جو وہ آ جا سکتے ہیں۔ اچھا، اب یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ اس کے ملائکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں، اے لوگوں جو ایمان لائے تم بھی ان پر درود و سلام بھیجو۔ یعنی ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو حالات کیا گزر رہے تھے، کتنی تکلیف سے، کتنی اذیت سے جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گزر رہے تھے، اس میں اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیٹسفیکشن کے لیے، ان کی تسکین کے لیے، ان کے دل کی ڈھارس کے لیے تمام مومنین کو حکم دیا کہ ان کے لیے جو ہے ان کے اوپر جو ہے صلات بھیجیں، ان پہ سلامتی بھیجیں، ٹھیک ہے نا، اور سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے خود کہا کہ اللہ تعالیٰ خود جو ہے اور اللہ کے نبی جو ہیں، سوری، اللہ کے جو ملائکہ ہیں وہ نبی پر درود بھیجتے ہیں۔ درود اصل میں ہے کیا چیز؟ اللہ کی طرف سے اپنے نبی پر صلات کا مطلب یہ ہے کہ وہ آپ پر بہت مہربان ہے، آپ کی تعریف فرماتا ہے، آپ کے کام میں برکت دیتا ہے، آپ کا نام بلند کرتا ہے، اور آپ پر اپنی رحمتوں کی بارش برتا ہے، یہ ہے صلات کا مطلب، ٹھیک ہے نا، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، تو رحمت برسانا، یعنی ٹھیک ہے نا، آپ کے کام میں آسانیاں فرمانا، تو ملائکہ کی طرف سے آپ پر صلات کا مطلب یہ ہے کہ وہ آپ سے غایت درجے کی محبت رکھتے ہیں، اور آپ کے حق میں اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ وہ آپ کو زیادہ سے زیادہ بلند مرتبے عطا فرمائے، آپ کے دین کو سربلند کرے، آپ کی شریعت کو فروغ بخشے، اور آپ کو مقام محمود تک پہنچائے، ٹھیک ہے، تو اس طرح سے پھر اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو تم بھی ان پر درود و سلام بھیجو، ٹھیک ہے، تو اس میں جو بتایا گیا ہے، اس آیت میں مسلمانوں کو دو چیزوں کا حکم دیا گیا ہے، ایک سلو علیہ، دوسرے سلیمو تسلیمہ۔ صلات کا لفظ جب اللہ کے صلہ کے ساتھ آتا ہے تو اس کے تین معنی ہوتے ہیں، ایک کسی پر مائل ہونا، اس کی طرف محبت کے ساتھ متوجہ ہونا، اس پر جھکنا، دوسرے کسی کی تعریف کرنا، تیسرے کسی کے حق میں دعا کرنا، تو تینوں ہی چیزیں ہم اپنے نبی کے ساتھ کرتے ہیں، تو یہ جب اللہ تعالیٰ کے لیے بولا جاتا ہے تو ظاہر ہے کہ تیسرے معنی میں نہیں ہو سکتا، یعنی اللہ کے لیے، اللہ کے حق میں تو ہم دعا نہیں کرتے نا، اللہ کے لیے طرف ہم مائل ہوتے ہیں، محبت کے ساتھ ہم متوجہ ہوتے ہیں، لیکن اگر انسان کے لیے بولا جائے گا تو اس کے لیے یہ تیسرا بھی یہ آئے گا، تو اس لیے لا محالہ وہ صرف پہلے دو معنی میں ہوگا، لیکن جب لفظ بندوں کے لیے بولا جائے گا، خواہ وہ فرشتے ہوں یا انسان، تو وہ تینوں معنیوں میں ہوگا، اس میں محبت کا مفہوم بھی ہوگا، مد و ثنا کا مفہوم بھی، اور دعائے رحمت کا مفہوم بھی، لہٰذا اہل ایمان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں صلو علیہ کا حکم دینے کا مطلب یہ ہے کہ تم ان کے گرویدہ ہو جاؤ،
ان کی مدح و ثنا کرو، ان کے لیے دعا کرو۔ اور اسی طرح سلام کا لفظ بھی دو معنی رکھتا ہے، ایک ہر طرح کی آفات اور نقائص سے محفوظ رہنا، جس کے لیے ہم اردو میں سلامتی کا لفظ بولتے ہیں، دوسرے صلح اور عدم مخالفت۔ بس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں سلم و تسلیمہ کہنے کا ایک مطلب یہ ہے کہ تم ان کے حق میں کامل سلامتی کی دعا کرو، اور دوسرا مطلب یہ کہ تم پوری دل و جان سے ان کا ساتھ دو، ان کی مخالفت سے پرہیز کرو اور ان کے سچے فرمانبردار بن کر رہو۔ یہ حکم جب نازل ہوا تو متعدد صحابہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ، سلام کا طریقہ تو آپ ہمیں بتا چکے ہیں، سلام کا طریقہ کیا ہے جو ہم اتحیات میں پڑھتے ہیں؟ السلام علیکہ ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور ملاقات کے بعد السلام علیکہ یا رسول اللہ وہ کہتے تھے، مگر آپ پر سلاد بھیجنے کا طریقہ کیا ہے؟ اس کے جواب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سے لوگوں کو مختلف مواقع پر جو درود سکھائے وہ یہاں پر انہوں نے ذیل کر دیے، بتا دیے ہیں، اور وہ وہی ہے جو درود ابراہیمی ہے جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ اور وہ مختلف تھوڑے تھوڑے لفظوں کی اس سے جو ہے وہ چینج ہے، لیکن ہے درود ابراہیمی، ٹھیک ہے نا؟ اس کے علاوہ جو ہے جو بہت سارے درود جو بعد میں بنا لیے گئے وہ سارے بدعات ہیں، جو پتہ نہیں درود تنجینہ اور درود کون کون سے، تو وہ اگر اس کے اندر جو ہے ان چیزوں سے الگ کوئی چیز ہے، ٹھیک ہے نا، تو وہ پھر وہ نہیں ہے، لیکن اس کے علاوہ اگر بالکل اسی طرز پر ہیں جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ہے وہ درود بھیجا جا رہا ہے، سلامتی بھیجی جا رہی ہے، پھر تو صحیح ہے، ٹھیک ہے نا، لیکن اس کے علاوہ کوئی ایسی چیز ہے جو ان درود سے ہٹ کر ہے تو پھر وہ جو ہے تسلیم نہیں کیے جائیں گے یا وہ مانے نہیں جائیں گے۔ اور پھر یہ جو درود ابراہیمی ہے تو وہ اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے کہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اور اسی طرح اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یہ بہت ساری حدیثوں میں اسی طریقے سے آئی ہے، ہر جگہ یہ جتنی بھی حدیث کی 6 بکس ہیں، بخاری، مسلم اور داؤد، ترمذی، ہر تمام میں اسی طریقے سے آیا ہے، اور نبی ہمیں یہ جو ہے اتحیات کے بعد جو ہم یہ لازمی پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور ان سب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں سے فرمایا کہ مجھ پہ درود بھیجنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ تم اللہ تعالیٰ سے دعا کرو کہ اے خدا تو محمد پر درود بھیج۔ اچھا، اس میں یہ مختلف چیزیں انہوں نے لکھی ہوئی ہیں، یہاں پر میں صرف یہ دیکھ رہی تھی کہ اچھا، اب یہاں پر جو بہت سارے اس پہ وہ ہے کہ یہ امر کہ حضور پر درود بھیجنا سنت اسلام ہے، جب آپ کا نام آئے اس کا پڑھنا مستحب ہے، اور خصوصاً نماز میں اس کا پڑھنا مسنون ہے، اس پر تمام اہل علم کا اتفاق ہے، اور اس امر پہ بھی اجماع ہے کہ عمر میں ایک مرتبہ حضور پر درود بھیجنا فرض ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے صاف الفاظ میں اس کا حکم دیا ہے، ٹھیک ہے نا؟ مطلب اگر زندگی میں کسی نے ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیج دیا تو پھر اس کی پوچھ نہیں ہوگی، کیونکہ یہ اللہ کا حکم ہے۔ جیسے اللہ نے کہا کہ حج کر لو، تو زندگی میں ایک دفعہ حج کرنا فرض ہے نا، اس کے بعد اگر نہیں بھی کیا تو کوئی پوچھ نہیں ہے، تو اسی طریقے سے لیکن اگر ایک دفعہ بھی نہیں کیا تو پوچھ ہوگی، لیکن یہ کہ ہمیں ہماری محبت کا تقاضا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا ہے کہ جو مجھ پر درود بھیجو، ٹھیک ہے نا، تو جو مجھ پر ایک دفعہ درود بھیجتا ہے اللہ تعالیٰ اس پہ 10 بار درود بھیجتا ہے، یعنی ہم اپنے نبی پہ درود بھیجتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہم پر سلامتی اور رحمتیں بھیجتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر تو اللہ تعالیٰ بھیجتا ہی ہے، لیکن ہم پر بھی اللہ تعالیٰ جو ہے اپنی رحمتیں بھیجتا ہے، تو یہ نہ صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے برکت لینے کا ذریعہ ہے بلکہ ہمارے اپنے لیے بھی برکت لینے کا جو ہے وہ ذریعہ ہے۔ اچھا، امام شافعی اس بات کے قائل ہے کہ نماز میں آخری مرتبہ جب آدمی تشہد پڑھتا ہے اس پر جو ہے اگر کوئی شخص جو ہے درود نہ پڑھے گا تو نماز نہ ہوگی، اور کچھ اسکالرز جو ہیں ان کے نزدیک یہ ہے کہ اگر درود نہ پڑھا تب بھی نماز ہو جائے گی، بعض صورتوں میں بہت ایمرجنسی ہے اور اگر بندے نے درود نہیں پڑھا تو بعض اسکالرز کے نزدیک وہ ہو جاتی ہے، اور بعض اسکالرز کے نزدیک جو ہے درود پڑھنا جو ہے وہ ضروری ہے، اور بعض کہتے ہیں کہ اتحیات تک جو بیسیکلی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا تھا وہ اتحیات تک ہی ہے، تو یہ دونوں ہیں، لیکن یہ کہ ہم جو ہے زیادہ اسی کو فالو کرتے ہیں کہ ہم درود پڑھتے ہیں، اور درود کے بعد جو ہے ہمیں جو دعائیں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت ہیں ہم وہ دعائیں بھی جو ہیں وہ پڑھتے ہیں۔ اچھا، یہ اختلاف اچھا یہ کہ باقی رہی درود کی فضیلت اور اس کا موجب اجر و ثواب ہونا اور اس کا ایک بہت بڑی نیکی ہونا، تو اس پہ ساری امت متفق ہے، اس میں کسی ایسے شخص کو کلام نہیں ہو سکتا جو ایمان سے کچھ بھی بہرا رکھتا ہو۔ درود تو فطری طور پر ہر اس مسلمان کے دل سے نکلے گا جسے یہ احساس ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے بعد ہمارے سب سے بڑے محسن ہیں،
اسلام اور ایمان کی جتنی قدر انسان کے دل میں ہوگی اتنی ہی زیادہ قدر اس کے دل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات کی بھی ہوگی، اور جتنا زیادہ آدمی ان احسانات کا قدر شناس ہوگا اتنا ہی زیادہ وہ حضور پر درود بھیجے گا۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو شخص مجھ پر درود بھیجتا ہے ملائکہ اس پر درود بھیجتے رہتے ہیں جب تک وہ مجھ پر درود بھیجتا رہتا ہے۔ اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مجھ پر ایک بار درود بھیجتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر 10 بار درود بھیجتا ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے روز میرے ساتھ رہنے کا سب سے زیادہ مستحق وہ ہوگا جو مجھ پر سب سے زیادہ درود بھیجے گا۔ اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بخیل ہے وہ شخص جس کے سامنے میرا ذکر کیا جائے اور وہ مجھ پر درود نہ بھیجے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ٹھیک ہے، تو یہ جو ہے اس ریلیٹڈ تھا پورا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی درود سے ریلیٹڈ۔ ایک منٹ۔ اور جو لوگ اللہ اس کے رسول کو اذیت دیتے ہیں ان پر دنیا اور آخرت میں اللہ نے لعنت فرمائی ہے اور ان کے لیے رسوا کن عذاب مہیا کر دیا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے کتنی خوبصورت باتیں ہمیں سکھائی ہیں، ہمیں اپنے نبی کے کیا احترام کرنا، ان سے کیسی محبت کا تقاضا اللہ تعالیٰ نے ہمیں سکھایا ہے، کیونکہ وہ ہمارے بہت بڑے محسن ہیں۔ اگر اسلام نہیں آتا تو ہم کس طرح جو ہے گمراہیوں میں بھٹکے ہوئے ہوتے جتنے دوسرے لوگ ہیں، اور مطلب جہنم میں جانے والے کام کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ ہمارے اللہ تعالیٰ نے ان کو ہم کتنی خوبصورت اللہ نے بتایا نا کہ اللہ تعالیٰ روشن چراغ بنا کے بھیجا، بشارت دینے والا، ڈرانے والا روشن چراغ بنا کے بھیجا۔ کتنی خوبصورت اللہ تعالیٰ نے جو ان کے لیے آیتیں نازل کی۔ تو ہمارا بھی یہ فرض ہے کہ ہم اپنے نبی کو دل و جان سے جو ہے ان کی اطاعت کریں، ان کی سنت پر عمل کریں، ان کے لیے درود و سلام ہم ان پر پڑھیں۔ لیکن جو یہ لوگ کام نہیں کرتے، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت دیتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ ان کے لیے جو اذیت ناک عذاب ہے۔ اور جو لوگ مومن مردوں اور عورتوں کو بے قصور اذیت دیتے ہیں انہوں نے ایک بڑے بہتان اور سرحی گناہ کا وبال اپنے سر لے لیا۔ یعنی وہ اس وقت جو تھے وہ عورتوں پہ جو ہے یا خواتین مردوں پہ جو ہے الزام لگا رکھتے تھے، ان کے اوپر کچھ نہ کچھ جو ہے ایسی باتیں کر دیا کرتے تھے جو پورے معاشرے کے لیے، جیسے ہم ابھی سورہ نور میں ہم نے دیکھا، ٹھیک ہے نا، تو اس کے اوپر اللہ تعالیٰ یہ بتا رہا ہے۔ یہ آیت بہتان کی تعریف متعین کر دیتی ہے، یعنی جو عیب آدمی میں نہ ہو یا جو قصور آدمی نے نہ کیا ہو وہ اس کی طرف منسوب کرنا بہتان کہلاتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کی تصریح فرمائی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ غیبت کیا ہے، تو آپ نے فرمایا تیرا اپنے بھائی کا ذکر اس طرح کرنا جو اسے ناگوار ہو۔ عرض کیا گیا اگر میرے بھائی میں وہ عیب موجود ہو، اگر اس میں وہ عیب موجود ہے تو جو تو نے بیان کیا تو تو نے اس کی غیبت کی، اگر وہ اس میں نہیں ہے تو تو نے اس پر بہتان لگایا۔ یہ فعل صرف ایک اخلاقی گناہ ہی نہیں جس کی سزا آخرت میں ملنے والی ہو، بلکہ اس آیت کا تقاضا یہ ہے کہ اسلامی ریاست کے قانون میں بھی جھوٹے الزامات لگانے کو جرم مستذلب قرار دیا جائے گا، یعنی اس کی سزا دی جائے گی کہ زبردستی اگر کسی پہ بہتان لگایا گیا۔ اچھا، اب آگے سے یہاں پر اب یہ دیکھیں ہم نے ابھی کیا پڑھا کہ منافقین نے جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، ان کے اہل خانہ کو اور صحابہ کرام کی زندگی جو تھی وہ اجیرن کر رکھی تھی، ٹھیک ہے۔ اب یہ جو آیتیں آئی ہیں جس کو جو پردے کی آیات لوگوں نے، کیونکہ یہ بالکل اس کانٹیکس میں آئی ہیں، یہ بات ہمیں سمجھنی چاہیے۔ ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے سورہ نور میں جو ہے ہمیں ایٹیکیٹ سکھائے، اور پیچھے جو ہے اللہ تعالیٰ نے پورا بتا دیا کہ نبی کی بیویوں کو کس طرح بات کرنی ہے، پردے کے اندر سے بات کرنی ہے۔ ابھی بیچ میں جو آیات آئی ہیں ان کا کانٹیکس ہمیں سمجھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ آیات کن کانٹیکس میں شامل کی تھی۔ اس وقت عورتوں کو بھی چھیڑا جا رہا تھا، بازاروں میں تنگ کیا جا رہا تھا۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے یہ اس وقت کے لیے اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ جب بھی ایسی کوئی سچویشن ہوگی عورتیں اپنے آپ کو فلی کور کر کے جو ہے وہ نکلیں گی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے سورہ نور میں قانون دے دیا کہ عورتیں اگر، کیونکہ باہر نکلنے کا قانون دے دیا، قص بصر کا حکم دے دیا، نظر نیچے رکھنی ہے، شرمگاہوں کی حفاظت کرنی ہے، اور جو ہے بناؤ سنگار کر کے باہر نہیں نکلنا، اور خمار کو جو ہے سر پر اور جسم پر لپیٹ کے نکلنا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے پبلک میں جب عورت نکلے گی اس طرح نکلے گی، اور پیچھے جو ہے خواتین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج سے بھی حکم دے دیا گیا۔ اب یہاں پر جو آیات آئی ہیں، ٹھیک ہے، یہ وہ کنڈیشن تھی جہاں پر ان کا دوبھر کیا ہوا تھا۔ ہم یہ پوری آیت پڑھیں گے اس کی، ہم اس میں دیکھیں گے کہ کس طرح کے، ٹھیک ہے۔ تو یہ کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس کو جو اسکالرز نے، میں نے بہت سارے اسکالرز کو سنا، ٹھیک ہے نا، تو اس میں جو ہے اسکالرز نے جو اس کے قوانین ہیں ان کو مکس کر دیا ہے۔ تو قرآن کو جو ہے اس کے کانٹیکس میں ہمیشہ سمجھنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ ہم پردہ کرنا بہت اچھی بات ہے، انسان اپنے آپ کو چھپائے، یہ تقویٰ کا سب سے بہترین ہے کہ ہم تو چاہتے ہیں کہ ہمارا کوئی چہرہ بھی نہ دیکھے، ٹھیک ہے نا، لیکن آیات کس کانٹیکس میں نازل ہوئی ہیں وہ سمجھنا جو ہے وہ بہت ضروری ہے۔
اب یہاں پہ کیا ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں اور بیٹیوں اور اہل ایمان کی عورتوں سے کہہ دو کہ اپنے اوپر اپنے چادر کے پلو لٹکا لیا کریں، یہ زیادہ مناسب طریقہ ہے تاکہ وہ پہچان لی جائیں اور نہ ستائی جائیں۔ اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، اور اگر منافقین اور وہ لوگ جن کے دلوں میں خرابی ہے اور وہ جو مدینے میں ہجان انگیز افواہیں پھیلانے والے ہیں اپنی حرکتوں سے باز نہ آئے تو ہم ان کے خلاف کارروائی کریں گے۔ تو یہ وہ حکم تھا جو دیا گیا تھا کہ وہ اپنی احتیاط کے تقاضے کے طور پر وہ جو آلریڈی جو لباس پہنی ہوئی ہیں اس کے اوپر ایک بڑا جلباب جو ہوتا ہے، جلباب جو ہوتا ہے وہ آؤٹر گارمنٹ کہلاتا ہے، آؤٹر جو وہ ہوتا ہے نا اوپر سے گاؤن جو پہنتے ہیں وہ کہلاتا ہے۔ حجاب کا قرآن میں کہیں ذکر نہیں ہے، حجاب نام ہی نہیں آیا قرآن کے اندر۔ حجاب کا مطلب ہوتا ہے حجاب ہم نے پڑھا نا کیا ہوتا ہے، کرٹن، جیسے جو ایک حجاب بیچ میں ایک حجاب آ جاتا ہے سمندر کے اور میٹھے اور پانی کے درمیان جو حجاب حائل ہے، ٹھیک ہے نا، لیکن خمار کا ذکر آیا ہے، اور خمار جو ہے اس شال کو یا اس دوپٹے کو کہتے ہیں جو آپ کے سر کو اور آپ کے جسم کو ڈھانپتا ہے، وہ خمار ہوتا ہے۔ تو خمار جو تھی وہ عورتیں پہن، آلریڈی اللہ نے حکم دے دیا تھا وہ خمار پہننے کا، وہ اس خمار کا، اس کے اوپر جلباب پہن کے نکلنا تھا، ٹھیک ہے۔ تو وہ جلباب جو تھا وہ آؤٹر کورنگ تھی تاکہ وہ پورا ان کو ڈھانک لے، کور کر دے، ان کے ہاتھ بھی کور ہو جائیں، ان کے پیر بھی کور ہو جائیں، ان کے جسم بھی ٹوٹلی کور ہو جائیں، تاکہ وہ جب باہر نکلے تو وہ سمجھ لی جائیں کہ یہ جو ہے وہ مسلمان خواتین ہیں، اور جو ہے منافقین جو ہے ان کو تنگ نہ کریں۔ تو یہ اس کانٹیکس میں آیت آئی تھی، اور ہم جو ہے وہ جو مختلف اسکالرز ہیں اس کی مختلف انٹرپریٹیشن کرتے ہیں، کوئی بہت سخت پردے کی اس پہ آ جاتا ہے، تو اور جب اتنا سخت پردہ ہو جاتا ہے کہ اس میں کیا ہوتا ہے کہ پھر ہاتھوں کی کورنگ بھی آ جاتی ہے کہ ہاتھوں پہ دستانے پہن لو، پھر اتنا سخت پردہ ہو جاتا ہے کہ آنکھوں کے اوپر بھی جالیاں لگا دیتے ہیں لوگ کہ آنکھیں بھی نظر نہ آئیں، اور پھر کیا ہوتا ہے کہ پیروں میں بھی موزے پہن لیے جائیں۔ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اتنا سخت نہیں ہے، میں نے آپ کو بتایا نا، اللہ تعالیٰ تو خود فرماتا ہے کہ وہ ہمیں آسان حکم دیتا ہے، اتنے آسان دے کہ انسان جو اپنی زندگی کو جو ہے مشکل نہ بنا لے۔ تو ہمیں جو بھی قرآن کی آیت پڑھیں اس کا کانٹیکس سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے کہ یہ کیا حالات تھے، کیا واقعات تھے، اللہ تعالیٰ نے کس لحاظ سے جو ہے وہ حکم دیا۔ اور پھر ہمیں اپنا تقویٰ اگر برقرار رکھنا ہے، ہمیں نکلنا ہے تو بالکل عبایا بھی پہنیں گے، ہم اپنا چہرہ بھی اگر ہمیں لگتا ہے کہ لوگ دیکھتے ہیں یا ہم نے میک اپ کیا ہوا ہے تو ہم اس کو چھپا کے نکلیں، اگر ضرورت ہے ہم باہر نکل رہے ہیں ہمیں میک اپ کیا ہوا ہے، ہم نہیں چاہتے لوگ ہمارا چہرہ دیکھیں، تو ہم اپنا چہرہ جو ہے وہ کور کر کے جائیں، کیونکہ بناؤ سنگار تو اللہ نے پہلے ہی منع کر دیا کہ بناؤ سنگار کر کے تو عورت کو نکلنا ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، چہرہ، کیونکہ عورت کا سطر جو ہے وہ نہ اس کا چہرہ ہے، نہ اس کا ہاتھ ہے، نہ اس کے پاؤں ہے، یہ سطر میں شامل نہیں ہے، باقی اس کی پوری جسم جو ہے اس کے سطر میں شامل ہے۔ تو یہ تھے حالات اور واقعات جس کو ہمیں سمجھنا چاہیے، اسی کے مطابق ہمیں قرآن کو جو ہے وہ پڑھنا چاہیے۔ اب جیسے اب اس میں جو ہے مودودی صاحب نے اتنا زیادہ ڈیٹیل میں بتایا ہے کہ اس طرح عورت پہنے کہ اس کی ایک آنکھ نظر آئے، کس طرح وہ اگر وہ سمجھے ایک عورت جو ہے وہ بچے جس کے گود میں بچے ہوں، ٹھیک ہے، وہ بچے کو لے کے جا رہی ہے، وہ کس طرح سے ایک ہاتھ سے پکڑ کے ایک آنکھ چھپائی رہے گی اپنی، مطلب انسان جو سوچے اس کو اس طریقے سے دیکھے، ٹھیک ہے نا۔ تو بیسیکلی جو حکم ہے وہ انسان کا جو اور میں نے آپ کو یہ بھی بتایا کہ چہرہ جو ہے انسان کی آئیڈینٹی ہے، اور اللہ تعالیٰ انسان کی آئیڈینٹی کو چھپاتا نہیں ہے، تو یہ چہرہ انسان کی آئیڈینٹی ہے، اور اس کے ہاں لیکن یہ کہ اس کو بنانا سنوارنا، اس کو بالکل میک اپ میں آلودہ کر کے نکل جانا، یہ چیز صحیح نہیں ہے۔ اور اسی طریقے سے جو آپ بناؤ سنگائی کے پاؤں میں کچھ وہ پازیب پہنی ہوئی ہے جو جھن 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 آواز آ رہی ہے، یا ایسے زیور پہنے ہوئے ہیں کہ چل رہے ہیں تو گلے میں اتنا زیور پہن لیا کہ اس کی آواز آ رہی ہے، ان تمام چیزوں سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو ہے کیا ایک مہذب معاشرہ، ایک پاکیزہ معاشرہ جو اللہ تعالیٰ نے بتایا، اس کا طریقہ کار کیا ہے وہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس میں بھی بتا دیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں سورہ نور میں بھی بہت بتا دیا ہے۔ اب آپ کو ہو سکتا ہے میری باتوں میں سمجھ میں آئے نہ آئے، لیکن جو چیز میں نے سمجھی مختلف اسکالر سے اور مختلف بار بار اس کو پڑھنے سے، وہ چیز جو ہے میں نے آپ کے سامنے بیان کر دی، ٹھیک ہے نا۔ ظاہر ہے اس میں ہر ایک کا اپنا ایک نظریہ ہے، کچھ اسکالرس کو فالو کر رہے ہوتے ہیں، کچھ اسکالر کو فالو کر رہے ہوتے ہیں، اور جو اسکالرس کو فالو کر بھی رہے ہوتے ہیں نا پردے کے معاملے میں، خود بھی پردہ نہیں کر رہے ہوتے، سب سے بڑی بات یہ ہے، پردے سے بالکل بے نیاز پھر ہوتے ہیں، مان رہے ہوتے ہیں کہ ہاں یہ اسکالر کہہ رہے ہیں کہ اس چہرے کا پردہ ہے، لیکن سب سے زیادہ بے نیاز جو ہے وہ خود پردے سے ہوئے ہوتے ہیں، تو یہ بھی صحیح نہیں ہے نا انسان کا۔ تو انسان کو اگر کسی چیز کو ماننا ہے تو پھر اس کو اس کی پوری اس کے ساتھ مانے کہ یہ چیز اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہے تو کس پس منظر میں بیان کی ہے، کس کانٹیکس میں اللہ تعالیٰ نے جو ہے بیان کی ہے، تو یہ زیادہ مناسب طریقہ تاکہ وہ پہچان لی جائیں اور نہ ستائی جائیں۔ اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے۔
اگر منافقین وہ لوگ جن کے دلوں میں خرابی ہے اور جو مدینے میں ہجان انگیز افواہیں پھیلانے والے ہیں اپنی حرکتوں سے باز نہ آئے تو ہم ان کے خلاف کارروائی کرنے کے لیے توبہ اٹھا کریں گے. یعنی اب نبی اللہ تعالیٰ نے ایک پریکاشنز دے دی, اللہ تعالیٰ نے احکام دے دیے. اب انہوں نے کہا کہ اس کے باوجود بھی اگر مدینے کے منافقین نے بدتمیزی کی, عورتوں کو ستایا, تو پھر انتقام دینے کے لیے ہم کافی ہیں, پھر ہم جو ہے ہم ان کو سدھاریں گے. ٹھیک ہے, پھر وہ اس شہر میں مشکل سے تمہارے ساتھ رہ سکیں گے. ان پر ہر طرف سے لعنت کی بوچھاڑ ہوگی, جہاں کہیں پائے جائیں گے پکڑے جائیں گے اور بری طرح مارے جائیں گے. اللہ تعالیٰ نے حکم دے دیا تھا, جب انہوں نے اتنا تنگ کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو مارنے کا بھی حکم دے دیا تھا. یہ اللہ کی سنت ہے جو ایسے لوگوں کے معاملے میں پہلے سے چلی آ رہی ہے, اور تم اللہ کی سنت میں کوئی تبدیلی نہیں پاؤ گے کہ جو کوئی ایسی حرکت کرے گا اس کے ساتھ بھی ایسے ہی معاملات ہوں گے. ٹھیک ہے نا, تو کتنی ڈیٹیل آپ یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے کس پس منظر میں یہ تمام باتیں ہمارے لیے بیان فرمائی. اور جب بھی یہ حالات ہوں گے, جیسے ہی مطلب انسان دیکھے کہ جیسے ہی معاملات ہوں یا حالات ہوں, اب یہ بہت ایسا ہوتا ہے کہ بھائی پینٹ کیوں پہن لی, یہ شرٹ کیوں پہن لی. بھائی یہ ہر دور کا ایک کلچر ہے. ٹھیک ہے نا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کا جو کلچر تھا اس میں عبایا پہنے جاتے تھے. ٹھیک ہے, لمبی لمبی شرٹیں ہوتی تھیں, یا پھر وہ جو لنگیاں ہم کہتے ہیں نا کہ جو تہمد ہوتی ہے وہ پہنے جاتے تھے. لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آج آج کے دور میں ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا رہن سہن تو اختیار نہیں کیے ہوئے. یا عرب کے لوگ جو ٹوپا اوپر سے جو وہ پہنتے ہیں, رومال لگاتے ہیں, ہم وہ طریقہ کار تو ہم نے اپنایا ہوا نہیں ہے. تو ہر معاشرے کا جو ہے اپنا لباس ہوتا ہے, اپنا رہن سہن ہوتا ہے, اس کے لحاظ سے جو ہے وہ اپنا, لیکن وہ جو بھی لباس انسان پہنے وہ موڈسٹ ہو, اس میں نہ اریاں جسم ہو, نہ اس میں جو ٹائٹ ہو, نہ اس سے جسم کا کوئی چیز جھلک رہی ہو, ڈھکا ہوا ہو. اس پہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے خود کہا ہے کہ شال اوپر سے لی ہوئی ہو, دوپٹہ اچھی طرح سے لیے ہوا ہو. تو وہ تب چیزیں اللہ تعالیٰ نے جو ایک معاشرے کے اندر ضروری ہیں, جس طریقے سے عورت کو نکلنا چاہیے, وہ تمام چیزیں اللہ تعالیٰ نے بیان کر دی ہیں. اور ڈریسنگ پہ اگر وہ ماڈسٹ ڈریسنگ ہے تو اس پہ کوئی پابندی نہیں ہے. میں بھی اسکول جاتی ہوں, میں بھی پینٹیں پہنتی ہوں. اتنی سردی ہوتی ہے کہ میں اپنی کیا لفافے والی شلواریں پہن جاؤں گی, بلکہ جو ہماری پاکستانی شلواریں ہیں وہ تو اتنے باریک لباس ہوتے ہیں. لون کے لباس دیکھیں آپ, پاؤں جھلک رہے ہوتے ہیں اس کے اندر سے, جسم جھلک رہا ہوتا ہے اس کے اندر سے. آپ یہ دیکھیں کہ اتنی مطلب جتنی فائن لون ہوگی اتنی باریک وہ لون ہوگی. تو ہم اپنے جو پاکستانی لباس ہیں ان کا کہنا کیا. تو پینٹ تو اس سے کئی گنا بہتر ہے کہ وہ آپ کے پورے کور تو رکھتی ہے پاؤں کو. ہاں, لیکن آپ کا جو لباس ہے وہ ماڈسٹ ہو. آپ نے اوپر جو شرٹ پہنی ہوئی ہے وہ بھی پوری ماڈسٹ ہو, اس کے اوپر جو ہم نے حجاب پہنا ہوا ہے, جو خمار پہنا ہوا وہ بھی ہمارا جو ماڈسٹ ہو, اس میں بھی کوئی شوشہ وہ سب چیزیں نہ ہو. تو جب انسان ان چیزوں کو پورا کر رہا ہے, ان تمام ریکوائرمنٹ کو جو اللہ تعالیٰ نے, تو یہی اصل چیز ہے جس کے اللہ تعالیٰ نے ہم سے تقاضا کیا ہے. لوگ تم سے پوچھتے ہیں کہ قیامت کی گھڑی کب آئے گی, کہو اس کا علم تو اللہ ہی کو ہے, تمہیں کیا خبر شاید کہ وہ قریب ہی آ لگی ہو. بہرحال یہ یقینی امر ہے کہ اللہ نے کافروں پہ لعنت کی ہے, ان کے لیے بھڑکتی ہوئی آگ مہیا کر دی ہے جس پہ وہ ہمیشہ رہیں گے, کوئی حامی و مددگار نہ پا سکیں گے. جس روز ان کے چہرے آگ پر الٹ پلٹ کیے جائیں گے, اس وقت وہ کہیں گے کاش ہم نے اللہ اس کے رسول کی اطاعت کی ہوتی, اور کہیں گے اے ہمارے رب, ہم نے اپنے سرداروں اور اپنے بڑوں کی اطاعت کی اور انہوں نے ہمیں راہ راست سے بہرا کر دیا. اے رب, ان کو دوہرا عذاب دے, ان پر سخت لعنت کر. تو ہم نے پڑھا نا کہ جو ہے جہنم میں یہی جھگڑے ہوں گے کہ وہ ایک دوسرے کے اوپر ہی الزام تراشی کریں گے. اے لوگوں جو ایمان لائے, ان لوگوں کی طرح نہ بن جاؤ جنہوں نے موسیٰ کو اذیتیں دی تھی. پھر اللہ نے ان کی بنائی ہوئی باتوں سے اس کی برات فرمائی, اور وہ ان کے نزدیک جو تھا وہ باعزت تھا. دوسرے الفاظ میں اس کا مطلب یہ کہ مسلمانوں, تم یہودیوں کی سی حرکتیں نہ کرو. تمہاری روش اپنے نبی کے ساتھ وہ نہ ہونی چاہیے جو اس بنی اسرائیل کی روش موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تھی. کیسے پکارتے تھے, اے موسیٰ, اللہ سے جا کے پوچھو, اے موسیٰ, جیسے ان کا کوئی غلام ہو موسیٰ, نبی نہ ہو, تو ان کی وہ بالکل عزت نہیں کیا کرتے تھے. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ ایٹیکیٹ سکھا رہے ہیں کہ اپنے نبی سے تمہیں کس طرح بات کرنی ہے, اور اس اللہ کے نزدیک باعزت میرا تھا. جی وہ ایک یہ آیت ہے یا حدیث ہے, میرے خیال آیت اتری تھی کہ آپ نبی کی آواز سے اونچی آواز میں بات نہ کریں نا, جی جی جی, وہ ہے نا؟ آگے آئے گی. جی جی, آگے اچھا اچھا صحیح, نبی کی آواز سے, بلکہ اب حد تک گزر بھی چکی ہوں, مجھے یاد نہیں ہے کہ اپنی اچھا آوازیں نبی کی آوازیں سے, اور اپنے آپس میں بلانے کو نبی کے کا بلانے کی طرح نہ سمجھ لو. ٹھیک ہے نا, ہاں. اور آگے بھی آئے گی. ہاں, اس میں تو اچھا, بلکہ صدقہ دینے کیونکہ کا لوگ کہا جو یہ ہمارے ہاں میلاد ہوتے ہیں اور اتنی زور زور سے لوگ سلام پڑھ رہے ہوتے ہیں, اور وہاں پہ بھی مدینے میں بھی اتنی زور زور سے کر رہے ہوتے ہیں, تو مطلب مجھے ہوتا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے کہا آواز اونچی نہ کرو, آپ مطلب درود پڑھنا یا سلام پڑھنا اتنی زور زور سے, تو آئی ڈونٹ تھنک وہ دس تو یار وہ اپروپریٹ. ایک طریقہ کار ہے جس طرح پڑھنا چاہیے. بس دیکھیں, وہ تو ہم درود بھی جو پڑھ رہے ہیں وہ تو اللہ اللہم صلی علی,
تو اے اللہ صحیح. سلامتی بھیج، اے اللہ جو ہے رحمتیں بھیج، تو ہم تو اللہ ہی سے سوال کر رہے ہیں. نہیں ٹھیک ہے نا، نہیں ہم تو مطلب نبی وہ زور زور سے اس نہیں طرح پڑھ رہے ہوتے ہیں نا کہ وہ نہیں ہاں نہیں میں یہ نہیں کہہ رہی، وہ تو اللہ کہہ رہا ہے آپ، وہ تو ہلکی سی آواز کو بھی سن لیتا ہے، تو اتنا ہاں شور کرنے بالکل کی ضرورت کیا ہے، مطلب اتنی زور زور سے شور کرنے کی. پکارنے پھر آپ کسی سے بات کر رہے ہیں، میں تم سے بات کر رہی ہوں یا کسی اور سے بات کر رہی ہوں، ہوں تو ہم ایسے چیخ پکار کے تھوڑی بات کرتے ہوں. پھر آپ نبی کے لیے سلام بھیج رہے ہیں اور اللہ سے وہ کر رہے ہیں، تو بالکل مطلب اتنا زور زور سے کرنا مطلب صحیح نہیں ہے نا. ہاں لیکن ظاہر صحیح. سی بات ہے، اب لوگوں کو پتہ ہی اصل میں وہی نا کہ گائیڈنس صحیح نہیں ہے، لوگوں کو پتہ نہیں ہے چیزیں، تو لوگ اپنی نادانی میں یہ چیز کام کر رہے ہوتے ہیں، اور ظاہر جن کو پتہ چل جاتا ہے وہ سمجھ جاتے ہیں. بات ساری یہی ہے نا کہ ہر بندہ کو اتنی سمجھ ہاں بھی نہیں ہے. اب ظاہر ماشاء اللہ ہر طرح سے گاؤں دیہات سے بھی خواتین آتی ہیں، اب وہ اتنی نالجبل تو نہیں ہوتی ہیں ظاہر ہے، تو وہ کیسے ظاہر ہے ان کو سمجھایا جائے، یا ان کو نہیں پتہ تو وہ آؤٹ آف اس میں کرتی اگنورینٹ میں کر رہی ہوتی ہے نا، تو ان کو محبت میں ہی کر رہی ہوتی ہیں، ظاہر سی بات ہے، تو ہم ان کو کچھ کہہ بھی نہیں سکتے، تو سمجھا ہی سکتے ہیں. اور دوسری بات اسی سے مجھے یاد آئی کہ ہمارا درود جو ہے، یہ بھی بہت جو ہمارے یہاں یہ بات جو رائج ہو گئی ہے کہ ہمارا درود جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کیا جاتا ہے، یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو قبر میں جو ہے وہ درود کو سنتے ہیں. تو یہ تمام باتیں جو ہیں وہ صحیح نہیں ہیں. درود پڑھنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے نبی کے درجات بلند کرنے کی دعا مانگ رہے ہیں. تو رائٹ. درجات کون بلند کرے گا؟ اللہ تعالیٰ بلند کرے گا نا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے درجات خود کیسے بلند کریں گے کہ اے اللہ نبی کے پر رحمتیں برسا. تو اب یہ باتیں بھی ہمارے اندر، مطلب جو ایک چیز بڑھتی چلی جاتی ہے تو وہ بہت بڑھتی چلی جاتی ہے کہ نبی کے ہر جمعے کو، یا ہم درود پڑھتے ہیں تو ہر جمعے کو نبی پہ جو ہے درود پیش کیے جاتے ہیں. یہ بات جو ہے وہ صحیح نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. اور جو درود بھی بھیجے گا اس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رینک بڑھیں گے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر رحمتیں آئیں گی. تو یہ ہمیں یہ بات جو ہے سوچ سمجھ کے منہ سے جو ہے وہ نکالنی چاہیے. اے مان لانے والوں، جی کچھ کہہ رہی؟ نہیں نہیں اچھا کہاں گیا؟ ہاں، اے مان لانے والوں اللہ سے ڈرو اور ٹھیک بات کیا کرو. ٹھیک ہے نا. تو یہاں پہ دیکھیں اللہ تعالیٰ خود کہہ رہا ہے کہ جو بات بھی انسان ٹھیک بات زبان سے نکالے، چاہے وہ ہم شریعت سے ریلیٹڈ بھی اگر ہم کوئی بات کر رہے ہیں، اپنے نبی سے ریلیٹڈ بھی کوئی بات کر رہے ہیں، ہمیں صحیح بات منہ سے نکالنی ہے. جب تک ہمیں اس کی نالج نہ ہو، اس کے بارے میں پتہ نہ ہو، ہمیں غلط بات لوگوں تک نہیں پہنچانی چاہیے. ٹھیک ہے نا. اگر میں آپ تک یہ بات کر رہی ہوں، یا جو میں نے آپ تک بات پہنچائی اس کے لیے میں نے بہت پڑھا، تو اس پہ بھی میں نے آپ کو کہا اگر پردے سے ریلیٹڈ بھی یہ چیز ہے کہ آپ کو نہیں سمجھ میں آئے، جس کو چاہیں فالو کریں، لیکن جو میں نے سمجھا، جو مجھے سمجھ میں آئی، اور جو اسلام کی جو اعتدال کی راہ ہے اس کے لحاظ سے بہترین تھی، وہ بات میں نے جو ہے میں آپ کے سامنے رکھی. اور قرآن کو میں نے آپ سے یہ بھی بتایا کہ قرآن کو ہمیں اس کے کانٹیکسٹ میں سمجھنا چاہیے. ٹھیک ہے. تو یہاں پہ یہی بات ہے، اے مان لانے والوں اللہ سے ڈرو اور ٹھیک بات کیا کرو. اللہ تمہارے اعمال درست کر دے گا، تمہارے قصوروں سے درگزر فرمائے گا. اللہ تعالیٰ ہماری جو برائیاں کیسے ختم ہوں گی؟ جب تک کہ ہم جو ہے اپنے آپ کو اس قابل نہیں بنائیں گے. ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں نا، اللہ اغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا. تو جب تک ہم خود اپنے آپ کو اس قابل نہیں بنائیں گے، اپنی زبان کو اس قابل نہیں بنائیں گے، ہماری برائیاں ہم سے دور ہو ہی نہیں سکتی نا. تو اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنی چاہیے کہ اللہ سے ڈرو اور ٹھیک بات کرو، اللہ تمہارے اعمال درست کر دے گا اور تمہارے قصوروں سے درگزر فرمائے گا. جو شخص اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرے اس نے بڑی کامیابی حاصل کر لی. بے شک ہم نے اس امانت کو آسمانوں اور زمین اور پہاڑوں کے سامنے پیش کیا تو وہ اسے اٹھانے کے لیے تیار نہ ہوئے اور اس سے ڈر گئے، مگر انسان نے اسے اٹھا لیا. بے شک وہ بڑا ظالم اور جاہل ہے. یعنی کلام کو ختم کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ انسان کو یہ احساس دلانا چاہتا ہے کہ دنیا میں اس کی حقیقی حیثیت کیا ہے، اور اس حیثیت میں ہوتے ہوئے اگر وہ دنیا کی زندگی کو محض ایک کھیل سمجھ کر بے فکری کے ساتھ غلط رویہ اختیار کرتا ہے تو کس طرح اپنے ہاتھوں خود اپنا مستقبل خراب کرتا ہے. اس جگہ امانت سے مراد وہی خلافت ہے جو قرآن مجید کی روز سے انسان کو زمین میں عطا کی گئی. اللہ تعالیٰ نے انسان کو طاعت و معصیت کی جو آزادی بخشی ہے، یعنی وہ انکار بھی مطلب اللہ تعالیٰ کی اطاعت نہیں بھی کرے اور کرے بھی، دونوں کے اللہ نے اس کو جو ہے چوائس دی ہے. اور اس آزادی کو استعمال کرنے کے لیے اسے اپنی بے شمار مخلوقات پر تصرف کے جو اختیارات دیے ہیں، ان کا لازمی نتیجہ یہ کہ انسان خود اپنے اختیاری اعمال کا ذمہ دار قرار پائے اور اپنے صحیح طرز عمل پر اجر کا اور غلط طرز عمل پر سزا کا مستحق بنے. یہ امانت کتنی اہم اور گراں بار ہے، اس کا تصور دلانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آسمان و زمین اپنی ساری عظمت کے باوجود اور پہاڑ اپنی زبردست جسامت و متانت کے باوجود اس کے اٹھانے کی طاقت اور ہمت نہ رکھتے تھے، مگر انسان ضعیف البیان نے اپنی ذرا سی جان پر یہ بھاری بوجھ اٹھا لیا. ٹھیک ہے نا.
تو انسان یہ نقشہ اپنے چشم تصور کے سامنے لا کر یہ آدمی اچھی طرح اندازہ کر سکتا ہے کہ وہ کائنات میں کس نازک مقام پہ کھڑا ہوا ہے۔ اب جو شخص اس امتحان گاہ میں بے فکرہ بن کر رہتا ہے اور کوئی احساس نہیں رکھتا وہ کتنی بڑی ذمہ داری کا بوجھ اٹھائے ہوئے ہے، اور دنیا کی زندگی میں اپنے لیے کوئی رویہ انتخاب کرتے وقت جو فیصلے وہ کرتا ہے اس کے صحیح یا غلط ہونے کے کیا نتائج نکلنے والے ہیں، اسی کو اللہ تعالیٰ اس آیت میں ظلوم و جہول قرار دے رہا ہے کہ اس کے پاس جو اتنی بڑی نعمت اللہ تعالیٰ نے دے دی، اللہ تعالیٰ کہنا کہ یہ نعمت جو اللہ نے دی ہے اس پر تو مسلمانوں کو خوشیاں منانی چاہیے کہ اس چیز سے بہتر ہے جو لوگ جمع کر رہے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو اس پہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اس کے باوجود بھی، اتنی واضح نشانیاں دیکھنے کے باوجود بھی اس کا بار اگر کوئی انسان نہیں اٹھاتا تو اللہ تعالیٰ نے اس کو جو جاہل بھی کہا ہے، اس کو ظالم بھی کہا ہے۔ اس بار امانت کو لازمی اٹھانے کا لازمی نتیجہ یہ ہے کہ اللہ منافق مردوں اور عورتوں اور مشرک مردوں اور عورتوں کو سزا دے اور مومن مردوں اور عورتوں کی توبہ قبول کر لے۔ اللہ درگزر فرمانا والا اور رحیم ہے۔ تو ظاہر مومن عورتوں کی تو توبہ قبول کرے گا کیونکہ انہوں نے اس بار کو اٹھایا ہے اور اس کا حق نبھا رہے ہیں۔ سزا ان کو ملے گی جنہوں نے اس کو سننے کے باوجود جو ہے وہ اس سے انکار کر دیا۔ یہاں پر جو ہے وہ ہماری ختم ہوتی ہے ہماری سورہ احزاب۔ اس میں اتنی خوبصورت جو اللہ تعالیٰ نے احکامات دیے، کتنی ساری باتیں جو ہمیں اس سے پتہ چلی شروع سے لے کر ابھی تک، تو ہمیں یہ ظاہر ان صورتوں کو جو ہے بہت غور و فکر کے ساتھ پڑھنا چاہیے۔ سورہ نور بھی ہے، سورہ نساء بھی ہے، سورہ احزاب بھی ہے۔ ان کو پڑھنے سے جو ہے نا انسان جو ہے مطلب درستگی پیدا ہوتی ہے انسان کے اندر، اپنے جو معاشرتی لائف ہے اس میں جو زندگی گزارنی ہے اس سے ریلیٹڈ جو ہے ہمیں پتہ چلنی چیزیں کہ کہاں پر ہم غلط ہیں، کہاں پر ہم جو ہے وہ صحیح ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم اس کے مطابق جو ہے اپنی زندگی گزاریں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سیدھا راستے پہ چلنے والا بنائے، اور اللہ تعالیٰ جو ہے اسی بات پہ عمل کرنے والا بنائے جو قرآن کے لحاظ سے جو ہے وہ صحیح ہے۔ ٹھیک ہے؟ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم وعلیکم السلام السلام ورحمۃ اللہ ورحمۃ وبرکاتہ۔ اللہ وعلیکم السلام